نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارا جو موضوع ہے، جو ایک بہترین بات آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عورت کو پیدا کیا اور اس کی عظمت اور اس کا پردہ اور اس کا احترام اور مقام اللہ جل شانہ کے دربار میں کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آدم اور حوا سے دنیا بنی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خلقکم من نفس واحدہ۔ تو پھر اے باری تعالیٰ، پھر یہ حوا کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حوا کی پیدائش کو کتنا پوشیدہ رکھا، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کہ حوا کو کہاں سے پیدا کرنا ہے۔ جو مٹی فرشتہ لایا اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی فرشتے سے بھی اس مٹی کو پردے میں رکھا، اس مٹی کو چھپا کے رکھا، اس مٹی کو ظاہر نہیں ہونے دیا جس مٹی سے حوا کو بعد میں پیدا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام کی ذات سے، ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دادی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تاکہ فرشتوں سے بھی پردے میں یہ بات رہے کہ حوا عورت ہے، اور یہ اس مٹی سے پیدا ہوئی، اس مٹی پر بھی نظر فرشتوں کی نہیں پڑنے دی۔ دوسری بات، بہت ہی اہم بات ہے، آپ یہ سوچتے ہوں گے جب پسلی سے پیدا ہوئی تو پسلی تو ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی ہونا صحیح بخاری شریف میں روایت ہیں، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا یہی خوبصورتی ہے۔ کیسی خوبصورتی ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ جل شانہ نے ایسا کلام کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ایسی بات کرنے کی صفت عطا فرمائی ہے۔ بات ایک ہوتی ہے، معانی ہزاروں ہوتے ہیں۔ حضور کی اس بات کا کہ عورت کا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا ہی خوبصورتی ہے، اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ پسلی کے پیچھے آدمی کا قیمتی سے قیمتی سرمایہ یعنی دل، پورے جسم کو چلانے والا دل، وہ بھی پسلی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آدمی کے گردے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے، آدمی کی ساری قیمتی چیزیں جو ہیں وہ پسلی کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے انسانوں کو اس بات کا سبق دیا کہ عورت کو تم پسلی کے پیچھے چھپا کے رکھو۔ ایک دوسری بات علماء کرام نے لکھی ہے، بہت ہی اہم بات لکھی کہ پسلی جو ہے، اگر آدمی کہیں ٹکرا جائے، کہیں اگر آدمی کو ٹھوکر لگ جائے، گر جائے، تو پسلی اس کی حفاظت اور ڈھال بن جاتی، اس کے دل اور اس کے اندر کی چیزوں کو زخم پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی۔ عورت بھی مرد کے لیے، جس طرح امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے مکہ المکرمہ میں جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ اسی طرح سے انسانیت کو سمجھایا گیا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی تو یہ تمہارے دکھ سکھ میں جو ہے یہ ڈھال بنے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورت کو ہر بات میں ایسا پردے میں رکھا اور ایسی ایسی عظیم صفاتوں سے نواز کر ایسے ایسے مقامات دیے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مرد کے ذمے عورت کی کفالت اور عورت کو گھر کے اندر آنے والی نسلوں کی تربیت کیوں دی؟ اس لیے کہ عورت میں بہت سارے صفات ایسے ہیں جس کو قرآن مجید اور احادیث نے بیان کیے ہیں۔ آج ہم نے 2 ہی صفت انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ جل شانہ نے عورت کی پیدائش کو فرشتوں سے پوشیدہ رکھ کے یہ سمجھ دی کہ اسے پردے میں رکھا جائے، حفاظت میں رکھا جائے۔ دوسری بات جو پسلی سے پیدا ہونا، اس میں 2 باتیں آئی، ایک یہ کہ وہ پوشیدہ رکھنے کی چیز ہیں، دوسری یہ کہ دکھ تکلیف میں شوہر کے لیے آنے والی نسلوں اور امت کے لیے یہ دکھ سکھ میں ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عورتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔